تو سیم پارنیا کون ہیں؟ یہ ایک برٹش بورن فزیشین ہیں. نام سے ان کا لگتا ہے ان کا کوئی ہو سکتا ہے پرشین بیک گراؤنڈ ہو یا کرڈش بیک گراؤنڈ ہو، لیکن اس کا کوئی میرے پاس پروف نہیں ہے. لیکن یہ ایک فزیشین ہے، MBBS کیا ہوا انہوں نے، اور یہ ریسیسیٹیشن سائنس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ریسیسیٹیشن سائنس وہ ہوتی ہے جب کوئی مرتا ہے یا اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو اس کو جو ریسیسیٹیٹ کیا جاتا ہے، CPR دیا جاتا ہے، کارڈیو پلمنری ریسیسیٹیشن، اور اس کو واپس زندہ کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کا دل رک گیا تو اس کا دل پھر دھڑکنا لگتا ہے یہ ٹیکنیک سے، CPR سے. تو اس میں جو لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں اس کو ریسیسیٹیشن سائنس کہا جاتا ہے. ان کے ایکسپرٹ ہیں یہ. انہوں نے MBBS کیا ہوا ہے اور PhD بھی آئی بلیو کیا ہوا ہے UK میں. اب وہ ہیں نیو یارک میں آ گئے ہیں، اور ان کا NYU نیو یارک یونیورسٹی کے لینگون میڈیکل سینٹر میں ڈائریکٹر آف ریسیسیٹیشن ریسرچ ہیں، اور آلسو ہیومن کانشیسنس پروجیکٹ یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں کے ڈائریکٹر ہیں. اور انہوں نے اویئر اور اویئر 2 اسٹڈیز، بہت بڑی ملٹی ہاسپٹل اسٹڈیز ہوئی تھیں کہ مرنے کے بعد کے ایکسپیرینس، یا میں مرنا نہیں کہوں گی، میں کہوں گی جب دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو، اور جب ان کو واپس لیا جاتا ہے، لوگوں کو لایا جاتا ہے، تو اس کے دوران کیا ہوتا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے وائٹل سائنس کیا ہوتے ہیں، ان پہ وہ ریسرچ کیے انہوں نے. اور انہوں نے ایک بہت ہی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ کئی بار کر چکے ہیں، اس پہ ہم غور سے دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی سچائی ہے. اسی کو حمزہ عباسی نے بھی کوٹ کیا تھا ایز پروف کہ واقعی یہ صحیح ہے. لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں گے ان کی ریسرچ کے ریزلٹس کیا ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. انہوں نے کہا تھا کانشیسنیس ڈز ناٹ بیکم انائیلیٹڈ ایٹ ڈیتھ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شعور ہے، جو ہماری ان اے وے روح ہے، وہ مرنے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتی. تو مرنا کیا چیز ہے؟ اگر انسان واقعی مر جاتا ہے تو اس کو واپس لایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا ایک کنٹینیوم ہے کہ جہاں ہمارے سیلز جو ہیں ابھی تک فنکشن کر رہے ہیں، اس کو اگر بلڈ سپلائی ریسٹور کر دیا جائے تو انسان کو واپس اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بہت کم انسان ہوتے ہیں جو واپس، اگر دل آپ کا دھڑکنا بند ہو جائے تو ریسیسیٹیشن کی سکسیس ریٹ کافی کم ہوگی، جیسے آپ کو ابھی دیکھیں گے. ان کی کتاب تھی اریسنگ ڈیتھ، اور یہ امریکہ میں اریسنگ ڈیتھ کے نام سے پبلش ہوئی تھی، اور لیزرس افیکٹ اس کو کہا تھا UK میں. یہ کتاب اصل میں اس بارے میں نہیں ہے کہ سول ہوتی ہے یا روح ہوتی ہے کہ نہیں، کہ آپ کی امورٹل سول ہے کہ نہیں، بلکہ یہ اس بارے میں کتاب ہے کہ کس طرح، کیا ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریسیسیٹیٹ کر سکتے ہیں. اگر ان کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تو اس کو کیا کرنے سے آپ واپس انسانوں کو واپس لا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے اور آپ پھر بھی ان کو پھر سے ریسیسیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس میں جاپان میں بھی کچھ کام ہوا ہے اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ. کوئی ٹیکنیکس ہیں کہ باڈی کو کول کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے سیلز جو ہیں وہ ایپوپٹوسس یا مرے نہ، ان کو پروسیس نہ شروع ہو یا ان کو ڈیمیج نہ ہو، کیونکہ جیسے ہی آپ کا دل دھڑکنا بند ہوتا ہے تو جو آپ کے جسم میں خون چل رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ کے سیلز کو آکسیجن ڈیپریویشن ہوتی ہے، تو سیلز جو ہوتے ہیں آپ کے، جو خلیے جو ہوتے ہیں، وہ بننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو کس طرح روکا جائے تاکہ آپ کا دل پھر سے دھڑکا کے آپ کو واپس لایا جائے، اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کتاب میں یہ نہیں کوئی پروو کیا کہ کوئی آپ کی روح ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی ہوا میں چلی جاتی ہے کہیں اور جسم کے بغیر، کیونکہ اس کا آپ کو ثبوت ان ریسرچ سے ملنا پاسبل نہیں ہے، جیسے آپ دیکھیں گے. تو پہلی اسٹڈی جو تھی ان کی وہ تھی اویئر اسٹڈی، اور اویئر اس کا نام تھا. یہ UK میں ہی ہوئی تھی. اس کا گول تھا کہ جو مینٹل ایکسپیرینسز ہیں کارڈیاک اریسٹ میں، ریسیسیٹیشن جب ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ریسرچ کی جائے، اس کو دیکھا جائے کہ کیا لوگوں کو نظر آتا ہے، فیل ہوتا ہے. اور ایک اس کی بڑی ہی دلچسپ ایک گول تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ ایکسپیرینس آؤٹ آف باڈی
ایکسپیرینس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہی ہو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کا یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا, کہ کئی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں یا ان کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جسم سے ان کی روح نکل جاتی ہے باہر, اور وہ باہر پھر رہی ہوتی ہے, دیکھ رہی ہوتی ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے اس کی باڈی پہ. اس قسم کی کہانیاں بہت سی ہیں. ریمنڈ موڈی نے بھی کتاب لکھی تھی اس قسم کے ایکسپیرینس. لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ جسم سے باہر نکل گئے ہیں اور اپنے لاش کو دیکھ رہے ہیں. اس ایکسپیرینس کو منطقی طور پہ ٹیسٹ کرنا بھی گول تھا اس کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ سمبلز رکھ دیے باہر اوپر. لوگ اکثر رپورٹ کرتے ہیں کہ روح اڑ کے اوپر چلی جاتی ہے لاش کے, تو انہوں نے کچھ شلز تھیں اس میں کچھ سمبلز پیسٹ کیے ہوئے تھے, لگائے ہوئے تھے کہ اگر آپ کی روح واقعی اوپر چلی جائے گی تو وہ آپ دیکھ سکیں گے کہ سیکرٹ سمبل کیا ہے, اور اس کو پھر ٹیسٹ کریں گے کہ آپ نے ٹھیک سے صحیح دیکھا کہ نہیں, یا آپ کو خالی احساس ہوا ہے کہ آپ کی روح نکل گئی ہے. اصل میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو واقعی اوپر سے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی لاش کے ساتھ. تو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس میں بھی ٹیسٹ کیا. میں ایک امپورٹنٹ ریڈ فلیگز آپ کو پوائنٹ کرنا چاہوں گی دونوں اسٹڈیز کا, اویئر 1 اور اویئر 2 کا, کہ اس میں جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں, ایک تو ہے نور فاؤنڈیشن اور ایک ہے جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن. دونوں یہ کنٹروورشل فنڈنگ ایجنسیز ہیں. نور فاؤنڈیشن جو ہے واز فاؤنڈیڈ بائی استاد الہی, یہ ایک ایرانی کرڈش صوفی, آئی وڈ سے ان کا ریلیجن الگ ہوتا ہے, اسپرچولسٹ تھے, اور ان کی فاؤنڈیشن کا گول ہے کہ مائنڈ بیسکلی سول اور باڈی کا ڈوئلزم کا پروف ڈھونڈیں. تو آلریڈی آپ کو ادھر کچھ بائس نظر آ رہا ہے کہ ان کو جو پیسے جو دے رہے ہیں ان کا یہ گول ہے کہ یہ کوئی اس میں سے اسپرچول چیز نکالی جائے. اور دوسری اسٹڈی تھی اس میں جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن نے کیا ہوا ہے. یہ بھی فاؤنڈیشن جو ہے ہیز اے ہسٹری کے کئی بار جو اینٹی سائنس اینٹی ایوولوشن قسم کی چیزیں فنڈ کرتی ہے یہ. تو یہ اٹس اے بٹ آف اے ریڈ فلیگ. اور باقی جو ہیں پرائیویٹ فاؤنڈیشنز نے اس کو فنڈ کیا. ٹپکلی ریسرچ جو ہوتی ہے, بڑی بڑی ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس کو اکثر یہ جو گورنمنٹ فنڈنگ ایجنسیز فنڈ کرتی ہیں. اس میں یہ کچھ ڈفرینٹ تھا. اویئر 2 کی اسٹڈی جو تھی, یہ اسٹڈی کرنا چاہتے تھے کہ کس قسم کی کوالٹی ہے ریسیسیٹیشن کی, کہ کیا کیا, اور اس میں انہوں نے ای جی بھی کر رہے تھے. ای جی ہوتی ہے الیکٹرو انسیفلوگرافی, جو بیسکلی الیکٹریکل امپلسز آپ کی مانیٹر کرتی ہے. برین میں الیکٹروڈ لگا دیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کارٹیکل ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے. تو یہ بھی انہوں نے اس میں کیا کہ جب آپ اس کو سی پی آر کر رہے ہیں یا اس کو ریسیسیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیشنٹ کو, تو آپ پش کر رہے ہوتے ہیں اس کو, ہارٹ کو مساج کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو چیسٹ کمپریشنز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں یہ مانیٹر کرتے تھے کہ الیکٹریکل برین کی کارٹیکل ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے. یہ خالی اوپر کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر سکتا ہے کہ آپ کا برین جو ہے وہ کچھ ویوز پروڈیوس کر رہا ہے یا نہیں. یہ نہیں ڈٹرمن کر سکتا کہ برین کی ڈیتھ ہو چکی ہے کہ نہیں, کیونکہ برین یہ بہت ہی سرفیس لیول ہے. اور اگر برین ڈیتھ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ کا گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ پیٹ سکینز یا ایف ایم آر آئی, مختلف امیجنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن سے بلڈ سپلائی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو ریڈیو لیول سے, یا اس سے کوئی اور ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اس سے خالی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں یا آپ کی بہت سی تھاٹ پروسیس ہو رہی ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹی. ای جی سے بڑی سپرفیشل انفارمیشن ملتی, یہ بھی یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. اور اس ریسرچ کو اس نے یونیورسٹی نے فنڈ کیا تھا, اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کا ریسرچ, اس نے بھی اس کو فنڈ کیا تھا. یہ بہت سے ہاسپٹلز میں جو لوگ جن کا ہارٹ سٹاپ ہو جاتا ہے ان کو سی پی آر دیا جاتا ہے, اس میں یہ چیزیں کی اور دیکھا کہ کیا ان کو نظر آتا ہے. پہلی اسٹڈی جو تھی اویئر کی, اس میں 140 سروائیورز کو انٹرویو کیا گیا, کئی ہزار 2000 ٹوٹل تھے, لیکن خالی اس میں کوئی 9% سروائیو کرتے ہیں. آپ
حالانکہ پوری کوشش کرتے ہیں ان کا دل ریسٹارٹ کرنے کے لیے, ان کو واپس لانے کے لیے, لیکن کوئی 9-10% سے کم لوگ سروائیو کرتے ہیں سی پی آر. تو ان میں سے 140 لوگ جو تھے ان کو انٹرویو کیا سروائیورز کو, اس میں 55 جو تھے انہوں نے کچھ کہا کہ ہمیں کچھ اویئرنیس تھی اس دوران جب ہم پہ سی پی آر کیا جا رہا تھا. اور 9 آؤٹ آف دیز ایکسپیرینسز, 2000 ٹوٹل تھے, ان میں کہا کہ ہمیں کچھ برائٹ لائٹ فیلنگ آف پیس نظر آئی, اور ایک کو کچھ سنائی دے رہا تھا کچھ, اور کہ کیا ہو رہا ہے آپریٹنگ تھیٹر میں, اس نے کچھ انڈیکیٹ کیا کہ کچھ اس کو ساؤنڈ سنائی دے رہی تھی. لیکن جب انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ ویژول جو ٹارگٹ تھا اوپر جو شیلف پہ رکھا ہوا تھا امیج, وہ کوئی بھی نہیں ڈسکرائب کر سکا. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنی لاش سے باہر نکل آئے ہیں اپنے جسم سے, لیکن کوئی بھی ایک بھی ڈسکرائب نہیں کر سکا کہ وہ جو سیکرٹ جو سمبل رکھا ہوا تھا اوپر وہ کیا ہے. تو یہ ایک اویئر 2 اسٹڈی ہے جہاں 567 پیشنٹس کو دیکھا گیا, اور اس میں صرف 53 جو تھے وہ سروائیور تھے. وہ یہ 9% جو میں نے آپ کو کہا 9% سروائیو کرتے ہیں, باقی مر جاتے ہیں لوگ. ان کو جب انٹرویو کیا تو خالی 28 بچے, اور پھر ان میں سے یہ آپ کو نظر آنے ہیں کہ 61% کو کچھ نہیں میموریز تھیں, کچھ نہیں نظر آیا, اور کوئی اکا دکا 2-3 لوگوں کو ایسے ڈریم لائک ایکسپیرینس تھے, کسی کو کوئی پلانٹس اور جانور نظر آ رہے تھے. بیسکلی ایک قسم کی ہلوسینیشنز ہو رہی, یہ سمجھا جا سکتا ہے. بہت سے ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیرینس اس پیپر میں ہیں, کہ یہ نہیں کہ سب کو کوئی باغ نظر آ رہا ہے یا فرشتے نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں 1-2 تھے جس کو لائٹ نظر آئی تھی, لیکن ایک بھی, یہ دوسری اسٹڈی میں بھی ایک بھی انسان کو نہ تو ادھر ویژول جو ٹارگٹ تھا وہ ڈسکرائب کر سکے ایکوریٹلی, نہ وہ آڈیو ٹارگٹس. دوسری اسٹڈیز میں ان کو ہیڈ فونز لگا دیتے تھے جب ان کو سی پی آر کر رہے ہیں, اور ان کو سیکرٹ میسیجز دیے جا رہے تھے کانوں میں ان کے, وہ بھی نہیں ڈسکرائب کر سکا کوئی بھی, اور ویژول ٹارگٹ جو تھا وہ بھی کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکا. تو اس کو کہنا کہ ان کی واقعی سینسز کام کر رہی تھیں یا وہ اپنے جسم کے باہر نکل آئے تھے, یہ اس کا کوئی ادھر اسٹڈی میں کوئی ثبوت نہیں ملا دونوں اسٹڈیز میں. تو یہ ای جی الیکٹرو انسیفلوگرام جو ہوتا ہے وہ یوز کیا تھا, سریبرل آکسیمیٹری, جو اس کا مطلب ہے کہ آپ آکسیجن سیچوریشن لیول بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں, برین میں آکسیجن کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کا بھی اثر کیا ہو رہا ہے. اور وہ الیکٹریکل سگنل جو ہے الیکٹروڈ آپ کے دماغ کے اوپر سر پہ لگایا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا یہ برین ڈیتھ کو بالکل نہیں بتاتا, یہ آپ کو اوپر کے کورٹیکل ایکٹیویٹی جو سے تھاٹس ہوتے ہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. آڈیو ویژول ٹارگیٹس ادھر تھے کہ ایک میسیجز آ رہے تھے کان میں ان کے ہیڈ فون میں, اور اوپر شیلف پہ بھی انہوں نے امیج رکھا ہوا تھا. اور کی فائنڈنگز تھا کہ برین ایکٹیویٹی جو ہے 5 منٹ بعد کچھ ایک بہت برسٹ ہوتا ہے برین ایکٹیویٹی, جب بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے, آپ کا دل بند ہو گیا ہے, آپ کا دل نہیں دھڑک رہا, تو اس کے بعد 5 منٹ بعد ایک برسٹ آف ایکٹیویٹی, نیورل ایکٹیویٹی ان کو ڈیٹیکٹ ہوئی. گیما ریز, الفا ویوز, جو بھی ویوز ہوتی ہیں جو آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس سے ای جی سے, اس میں برسٹ آف ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. کہ وہ یہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس دوران ان کو بہت سے تھاٹس آ رہے ہوں, یا ان کو کچھ ڈریمنگ ہو رہی ہو, یا پرانی میموریز ٹریگر ہو رہی ہیں جب آپ کا برین شٹ ڈاؤن کر رہا ہے اور بلڈ سپلائی بند ہو گئی ہے. تو یہ بھی ان کی پیپر میں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو رہا ہو, اس لیے آپ کو اس قسم کی میموریز بعد میں یاد آ رہی ہیں. فیو پیشنٹس میں ہمیں اکے دکے کوئی پیشنٹ تھے جن کو ایسا لگا کہ جیسے ان کو مرے ہوئے رشتہ دار نظر آئے, اور انہوں نے اپنی پرانی میموریز ریلیو کی. ہمیں 2 یا 3 پیشنٹس تھے ایسے, اور کوئی بھی پیشنٹ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس جس کو کہتے ہیں OBE, یا اپنے آپ جسم سے باہر نکل جائے, روح آپ کی باہر نکل جائے, جس کو ایسٹرل پروجیکشن بھی کہتے ہیں, ایسی کوئی چیز کا ثبوت نہیں ملا. آلدو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ویژول ٹارگٹ چیلنج دے کے اور آڈیو چیلنج دے کے, کسی نے بھی کریکٹلی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ وہ کیا چیلنجز تھے. تو لگتا ہے کہ یہ جو ان کو محسوس ہو رہی تھی چیزیں, یہ آپ کے برین میں کوئی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے
ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یا میموریز ٹریگر ہو رہی ہیں. جب آپ کا دل نہیں دھڑک رہا ہوتا اور خون نہیں جا رہا, آکسیجن لیول ڈراپ کر رہی ہے, تو میں اس کو کہوں گی ہو سکتا ہے ایک قسم کی ہلوسینیشن بھی ہو, ناٹ ٹپیکل ہلوسینیشن, لیکن بلڈ آکسیجن آپ کی ڈراپ کر رہی ہے. تو ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ برین ڈیتھ بالکل نہیں ہے. ادھر 1 گھنٹے تک مانیٹر کیا ہے CPR, کئی لوگوں کو 1 گھنٹے تک کیا ہے, 60 منٹس تک, اور آپ کو یہ مختلف قسم کی برین ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. ادھر جو EEG سے انہوں نے ڈیفائن کی ہے, یہ ریڈ جو ہے یہ ہے ایبسنٹ ایکٹیویٹی, کوئی برین کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے, یہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اب دیکھیں جیسے آپ 1 سے 10 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے تک جاتے ہیں تو زیادہ تر ریڈ ہو گیا ہے, ان کی ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے برین میں. اور جو گرین ایکٹیویٹی ہے یہ نارمل ایکٹیویٹی ہے, وہ نارمل جو برین کا ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے, اور بالکل بعد میں تھوڑی سی رہ گئی 1 گھنٹے بعد. اور یہ سیجر لائک, جب آپ کو دورہ پڑتا ہے دماغ کا, جیسے مرگی کا دورہ ہوتا ہے اس قسم کی, اس میں بیسکلی شارٹ سرکٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے برین میں, وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کی رینڈم فائرنگ ہو رہی ہے برین میں. تو 1 گھنٹے تک اس کو کہا تو نہیں جا سکتا, لگ رہا ہے کہ برین میں کچھ ایکٹیویٹی ہے 1 گھنٹے بعد تک, ایون دو ہارٹ بند ہو گیا, لیکن کچھ ایب نارمل ایکٹیویٹی ہے. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو 1 گھنٹے کے بعد جو واپس ریکور کرتے ہیں ان کو کچھ اس قسم کی چیزیں نظر آئیں. لیکن ان کو یہ کہنا کہ واقعی وہ اپنی لاش سے باہر نکل آئے تھے اور روح ان کی نکل آئی تھی, یا پروف ہے کہ روح lives on after death. First of all, there was no death, right? They didn't die. ان کے سیلز کچھ الائیو تھے جو واپس ان کو ریکور کر لیا گیا. اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ یہ کسی قسم کا پروف ہے کہ آپ ڈیتھ کے بعد آپ کی سول ایگزسٹ کرتی ہے. یہ آپ کو اسٹڈی بالکل نہیں بتاتی. تو اس کے کنکلوژنس کیا ہیں کہ دی اسٹڈیز ڈو ناٹ پرووائڈ ڈائریکٹ ایویڈنس فار آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس. جو آپ کو یہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس کی فینومینا ہے کہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی کانشیسنس جو ہے یا شعور جو ہے آپ کی جسم سے باہر ایگزسٹ کر سکتا ہے, اس سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا. یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کانشیسنس اور آرگنائزڈ برین ایکٹیویٹی یہ جاری رہتی ہے ہارٹ کے آپ کی دل دھڑکنے کے بند ہو جانے کے بعد بھی کوئی گھنٹے تک یہ کچھ ایکٹیویٹی باقی رہ جاتی ہے, اور اس کو واپس اگر آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے تو کچھ لوگ واپس یہ کانشیسنس ان کی واپس آ جاتی ہے. یہ خالی اسے کہا جاتا ہے brain cells die can persist for a while until all consciousness ceases. The main theme in the Parnia's book is that people can be resuscitated after long times with new techniques that preserve tissue. کہ نئی جو اب ٹیکنیکس بنا رہے ہیں لوگ, کہ جیسے بلڈ کو کول کیا جا رہا ہے, باہر نکال کے بلڈ کو کول کیا جاتا ہے پھر واپس ڈالا جاتا ہے, یا ان کو آئس پہ رکھ دیا جاتا ہے, یا کوئی کیمیکلز آپ ڈالیں جو اس کو پرزرو کریں, آکسیڈیٹیو ڈیمیج جس کو کہتے ہیں, جو آپ کے کی ڈیتھ کو ایکسلریٹ کرتا ہے, اس کو کم کریں تو آپ بعد میں یہ ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو واپس ریکور کر سکتے ہیں. لیکن یہ کسی بھی طرح کسی سول کا ایویڈنس نہیں ہے, امیٹیریل سول کا ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ کی کانشیسنس آپ کی فزیکل جو مشینری ہے آف دا برین کے آؤٹ سائڈ ایگزسٹ کر سکتی ہے. یہ اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے ادھر. تو ود دیٹ اس کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی, ایک ویڈیو کی میں نے لنک بھی دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں, 9 منٹ کا میرے خیال میں ویڈیو ہے, اس کال کلوزر ٹو دا ٹروتھ. یہ ادھر پبلک ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوتا ہے, اس میں رابرٹ کون انٹرویو کر رہے ہیں. وہ خود ان کا تعلق نیورو سائنس سے, نیورو سائنس پہ PhD ہے ان کی, لیکن وہ ایک پروگرام کرتے ہیں, جرنلسٹ ہیں پبلک ریڈیو پہ, وہ اس کو انٹرویو کر رہے ہیں اور بار بار یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے یہ تو پروو نہیں کرتا کہ your data does not support that the soul persists after death. آپ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں آپ نے اسٹیٹمنٹ کی ہے کہ death does not extinguish the soul. تو یہ کہتے ہیں کہ سول ہر انسان جو ہے وہ روح یا سول کو مختلف ڈیفائن کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی امیٹیریل سول ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سول میں میرا مطلب ہے کہ آپ کا جو فرسٹ پرسن ایکسپیرینس ہے اس کو میں سول کہہ رہا ہوں. تو آپ جیسے مرضی اس کو ڈیفائن کر لیں,
سول کو تو یہ تو نہیں چلتا نا. پھر آپ کے جو الفاظ ہیں وہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ مس یوز کر رہے ہیں ان کو پروف کی طرح یوز کر رہے ہیں کہ امٹیریل سول ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کے مرنے کے بعد آپ کی روح کہیں چلی جاتی ہے, اس کا پروف مل گیا ہے. ایسا تو بالکل ہی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں, میں نے لنک ڈالا ہوا ہے, یوٹیوب ویڈیو ہے اس میں, اور اس کو دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا کیسے یہ الفاظ کو موڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سول کہہ رہے ہیں, اس چیز کو جو ایک بیسکلی فرسٹ پرسن ایکسپیرینس کو سول کہہ رہے ہیں, اور اس کو ریڈیفائن کر رہے ہیں تاکہ ان کی جو فنڈنگ ایجنسی ہے جو بلیو کرتی ہے ڈویلٹی آف سول اینڈ باڈی, ان کو خوش کرنے کے لیے میرے خیال میں. لیکن وہ ویری سلیکٹیو یوز آف لینگویج, اور بار بار رابرٹ کون جو ہیں ہوسٹ ہیں ان کو یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اس کو آئی ہوپ آپ کو دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے, ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے یہ چیز پڑھ کے. میں نے بھی کتاب اس لیے پڑھی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری امی فوت ہو گئی تھی, اور میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی ہو سکتا ہے کوئی سائنسی ثبوت ملا ہو کہ دیر از ایگزسٹنس آفٹر یور باڈیلی ڈیتھ. لیکن جب میں نے کتاب پڑھی تو آئی واز ڈس اپوائنٹیڈ, اور میں نے اس کا پڑھا تو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ایسی چیزیں بیچتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس لیے بہت کیئرفل ہونا پڑے گا, کیونکہ ہم یہی چیز بات سننا چاہتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حقیقت ہے.